الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ ذات گرامی کے لیے، درود و سلام خاتم الانبیاء سید الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے صدیق، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بنو تمیم کے لوگ مہمان بنے ہوئے ہیں، ان کا کھانا پینا اور ان کا یہاں رہن سہن آپ اچھے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے یہ سوچا ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک کو ان کا امیر بنا دوں، کیونکہ مہمان بہت زیادہ ہیں، تعداد میں یہ زیادہ ہیں، ہر ایک اپنی مرضی کرتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، میں کسی ایک کو ان کا بڑا بنا دیتا ہوں۔ اے صدیق، آپ بنو تمیم کے لوگوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ مجھے مشورہ دیں میں ان کا امیر کس کو بناؤں؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اگر آپ میرا مشورہ چاہتے ہیں تو پھر سن لیجئے، ان میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے قعقاع بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ، میں اسے جانتا ہوں، آپ اسے ان کا امیر بنا دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عمر، آپ بھی بنو تمیم والوں کو جانتے ہیں، آپ بتائیں میں ان کا امیر کس کو بناؤں؟ تو جناب عمر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں ان میں سے ایک شخص کو جانتا ہوں جس کا اخلاق بڑا ہی اچھا ہے، کردار اعلیٰ ہے، گفتار اعلیٰ ہے، اچھا شخص ہے، میں چاہتا ہوں
کہ آپ اسے امیر بنائیں، اور اس کا نام ہے اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ فطرت میں ہے، جس بندے نے پہلے بات کی ہو، جس بندے نے پہلے مشورہ دیا ہو، اور دوسرا بندہ اس کے مشورے کے خلاف مشورہ دے دے، تو پہلے والے کو غصہ آ جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا، جیسے ہی جناب عمر نے اقرع بن حابس کا نام لیا تو جناب صدیق کہنے لگے، اے عمر ما اردت الا خلافی، آپ نے یہ جو اقرع بن حابس کا نام پیش کیا ہے میری مخالفت میں کیا ہے۔ جب یہ کہا، جناب عمر کہنے لگے، اے صدیق میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں، میں نے آپ کی مخالفت میں یہ نام پیش نہیں کیا، میں ان میں سے اس شخص کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے یہ نام دیا ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آوازیں اونچی ہو گئی، آوازیں بلند ہونے لگی، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول بھی موجود ہے۔ آوازیں بلند ہوئی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، مالک کائنات نے جبریل امین کو بھیجا اور یہ آیت لے کر کے آئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب تمہارے درمیان نبی موجود ہو تو تمہاری بات نبی کی بات سے اونچی نہ ہو، بلند نہ ہو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، قرآن ہے۔ اور جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، نام لے کر کے پکارتے ہو، ویسے بھی تم نے میرے نبی کو نہیں پکارنا، آوازیں ویسے نہیں دینی، نام نہیں لینا۔ مالک کائنات نے آخر میں وارننگ بھی دی ہے، فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ رب العالمین نے فرمایا اگر تم میں سے کسی ایک کی بات میرے نبی کی بات سے اونچی ہوئی، میرے نبی کی بات پر اگر کسی کی بات کو تم نے فوقیت دی، یا جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو پکارتے ہو ویسے پکارا، تو تمہاری نیکیاں تباہ و برباد کر دی جائیں گی، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، تم سمجھو گے کہ میں تو حج کر رہا ہوں، عمرے کر رہا ہوں، زکاتیں دے رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں، تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا، اور تمہاری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ غور کیجئے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے، اگر آپ اس کو ویسے پکارے جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، یا اس کی موجودگی کے اندر آپ کی آواز اونچی ہو جائے تو نیکیاں تباہ و برباد کر دی جائیں، ایسا اور کوئی نہیں ہے، چاہے صحابی کیوں نہ ہو، تابعی کیوں نہ ہو، امام جعفر صادق کیوں نہ ہو، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سب کے رحمہم اللہ تعالی، کوئی بھی انسان ہو اگر ان کی موجودگی میں کسی کی آواز بلند ہو جائے تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے، پھر پتہ کیا چلا، ساری کائنات سے اعلیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم میرے نبی سب سے اعلیٰ کیوں نہ ہو؟ اگر آپ آدم کے بارے میں پڑھیں، نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں پڑھیں، آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ ان کی آمد بھی نہ تھی لیکن تذکرہ پہلے تھا۔ ایسا اور کوئی نبی نہیں ہے، لیکن میرے پیارے پیغمبر کو دیکھیے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، دنیا میں آئے ہی نہیں ہے، لیکن آپ کا تذکرہ پہلے سے موجود ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تو دعا کر رہے تھے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے ہمارے پروردگار، انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج دے جو ان کا تزکیہ نفس بھی کرے، ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کی ہے، پھر آپ نے فرمایا وَبُشْرَىٰ عیسیٰ، میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوں۔ آپ تو نہ تھے نا، ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، آپ دنیا میں نہیں آئے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ قرآن گواہی دیتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ جناب عیسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں، من بعد اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے رسول دنیا میں نہیں آئے، لیکن آپ کی ذات کا ذکر پہلے سے موجود ہے۔ اتنے اعلیٰ نبی، اتنے شان والے، ذرا دیکھیے آپ دنیا میں آ گئے ہیں، آپ کو نبوت نہیں ملی مگر آپ کی نبوت کا ذکر پہلے سے موجود ہے۔ ذات کا ذکر بھی پہلے سے، اور آپ کی بات کا، آپ کی نبوت کا وہ بھی ذکر پہلے سے، ابھی آپ نبی بنے ہی نہیں۔ بخاری کی روایت، کائنات کے امام نے فرمایا اے میرے صحابہ، مکہ کے اندر ایک پتھر ہے، میں ابھی نبی نہیں بنا تھا، نبوت مجھے نہیں ملی تھی، لیکن وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، ھذا جبل، یہ جو پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، اس پہاڑ کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے بھی اس سے محبت ہے۔ پھر پتہ کیا چلا، میرے نبی کی ذات اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ کو پتھر بھی جانتے ہیں، پہاڑ بھی جانتے ہیں۔ اور جائیے تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے، دنیا میں ایک ایسا انسان کو دکھائے کہ جسے پتھر سلام کرے، جس کا احترام پہاڑ کرے، جس کے ساتھ محبت پہاڑ کرے۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، کائنات کے امام اور پہاڑ پہ کھڑے گئے اور آپ کے ساتھ
آپ جناب صدیق، جناب عمر، جناب عثمان کھڑے ہیں اور پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا، حرکت کرنے لگا۔ ہے کون؟ پہاڑ، احد پہاڑ، آپ جانتے ہیں مکہ میں موجود ہے۔ اس نے حرکت کی، کائنات کے امام نے اپنا پاؤں مبارک اس کے اوپر مارا اور آپ نے فرمایا اسکن احد، اور ٹھہر جا، حرکت نہ کر، تو نہیں جانتا انما علیک نبیون، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، وصدیق، جناب صدیق کھڑا ہے، وشہیدان، اور دو شہید کھڑے ہیں، جناب عمر کھڑے ہیں، جناب عثمان کھڑے ہیں۔ آپ نے جب اتنا کہا اور پہاڑ نے ہلنا بند کر دیا، اور پہاڑ بھی جانتا ہے کہ محمد کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، محمد کی ذات سب سے اعلیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا کون سا انسان ہے جسے پتھر سلام کرے، جس سے محبت پہاڑ کرے، جس کا احترام اور پہاڑ کرے؟ ایسا اور کوئی نہیں ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں گلشن رسالت میں ایک پھول ایسا آیا ہے، رتبہ بلند ایسا نہ کسی نے پایا ہے۔ نبی کی شان ہے گلشن رسالت میں ایک پھول ایسا آیا ہے، رتبہ بلند ایسا نہ کسی نے پایا ہے۔ پڑھتے ہیں درود ان پر نوری اور خاکی تمام، پڑھتا ہے خود رحمان بھی، یہ قرآن نے بتایا ہے۔ کتنی اعلیٰ شان ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ رب رحمان بھی آپ پر درود بھیجتا ہے۔ ایسا اور کوئی انسان لائیے، کوئی نبی لائیے، کوئی رسول لائیے، یہ جتنی ساری عظمت ہے یہ میرے نبی کے حصے میں آئی ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو بشر ہیں، ہم جیسے ہیں، ہم جیسے نہیں ہے۔ جنس کے اندر تو آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، لیکن ہمارے جیسے نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کون سا انسان ہے جس کا احترام پہاڑ کر لے؟ کون سا انسان ہے جس کے پاس جانور شکایتیں لے کر کے آئے؟ کوئی ہے کہ جس کے پاس شکایتیں لے کر کے آئے؟ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ایک انصاری صحابی کا باغ ہے، اللہ کے رسول وہاں تشریف لے گئے، آپ باغ کے اندر موجود ہے، ایک اونٹ نے آپ کو دیکھا، آپ کے قریب آیا اور رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ نے اس پہ ہاتھ پھیرا، پھر آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ من رب هذه الجمال، یہ اونٹ کس کا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول یہ ایک انصاری کا اونٹ ہے۔ انصاری صحابی آ گیا، آپ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی تیرے اونٹ نے تیری شکایت لگائی ہے کہ تو اسے کھلاتا کم ہے مگر کام زیادہ لیتا ہے۔ ایسا کوئی اور ہے کہ جس کے پاس جانور جائیں اور شکایتیں کریں؟ جس کو حاکم بنا لے، منصف بنا لے، اور کوئی نہیں ہے سوائے محمد، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ نے فرمایا ہے میرے پیارے صحابی اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا خیال رکھا کرے، اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ، سواری بھی کرو، اسے کھلاؤ پلاؤ۔ یہ اونٹ بھی جانتا ہے اس کے سب سے اعلیٰ ذات محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بخاری کے اندر روایت موجود ہے، کائنات کے امام نے اپنے دائیں طرف سے ایک درخت کو آواز دی ہے، بائیں طرف سے ایک درخت کو آواز دی ہے، دونوں آپ کے پاس چل کے آئے ہیں، پھر پردہ کیا ہے، پھر آپ نے حاجت کی ہے، حاجت کرنے کے بعد آپ نے دونوں کو حکم دیا ہے، دونوں اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ یہ شجر بھی جانتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر پتہ کیا چلا کہ اللہ کے رسول کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ اب آگے آئی ہے، جیسے ہی اللہ کے رسول کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، ایسے ہی آپ کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ صرف ذات نہیں بلکہ بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند کرو۔ اب میں ایک بار کہنے لگا ہوں، نوٹ کرتے چلے جانا ہے، جب اللہ کے رسول موجود تھے تب بھی آپ کی آواز سے کسی نے اونچی آواز نہ کرنی تھی۔ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن آپ کی بات تو موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ پھر پتہ کیا چلا کہ آپ کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کی بات کے ہوتے ہوئے کسی امتی کی بات کو فوقیت نہیں دینی۔ جب حدیث آ جائے پھر کیا کرنا ہے؟ جس طرح ذات کا احترام کرنا ہے ویسے ہی آپ کی بات کا بھی احترام کرنا ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول کی بات غلطی سے پاک ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول کی بات بھی غلطی سے پاک ہے۔ اللہ کے رسول کی بات کا تجربے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی وحی کے ساتھ تعلق ہے۔ غور کیجئے بخاری کی روایت، کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زبیر کو بلایا۔ یہ زبیر کون ہے؟ کائنات کے امام کا ہمزلف ہے اور آپ کا پھوپھی زاد بھائی بھی ہے۔ پھر آپ نے جناب علی کو بلایا۔ یہ علی کون ہے؟ آپ کا چچا زاد ہے اور آپ کا داماد بھی ہے۔ پھر آپ نے مقداد کو بلایا۔ یہ تینوں کو آپ نے بلا لیا اور آپ نے فرمایا تم تینوں چلے جاؤ مکہ سے پہلے ایک وادی ہے جس کا نام روضہ خان ہے، وہاں پر آپ کو ایک عورت ملے گی اور اس کے پاس ایک لیٹر ہے، ایک خط ہے جو حاتم بن نبی بنتا نے دیا ہے، وہ لے کر کے آ جاؤ، ذرا نوٹ کرتے چلے جانا ہے۔ جب یہ تینوں وہاں پہ پہنچتے گئے فَإِنَّ بِيَازَئِينَ، انہوں نے وہاں پہ ایک عورت کو دیکھا ہے اور اس کو روک دیا ہے۔ جناب علی کہنے لگے جو میرے پاس خط موجود ہے ہمیں وہ خط دے دے۔ اس نے کہا وَاللَّهِ مَا مَعِيَ كِتَابٌ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو تلاشی لے لیجئے۔ جناب علی نے اس کی سواری کی تلاشی لی ہے، اس کے سامان کی تلاشی لی ہے، لیکن خط نہیں ملا۔ اب آپ ذرا غور کریں، اس عورت نے قسم کھائی ہے کہ میرے پاس خط نہیں ہے، اور اس عورت نے کہا تلاشی بھی لے لو، تلاشی بھی لے لی ہے، خط نہیں ملا۔ اگر میرے اور آپ جیسا کوئی انسان ہوتا تو واپس آتا کہ اس عورت نے قسم بھی کھائی تھی اور اس عورت نے تلاشی بھی لی تھی،
خط نہیں ملا ہمیں واپس آ جاتا، لیکن جناب علی جانتے ہیں، جناب زبیر جانتے ہیں، جناب مقداد جانتے ہیں کہ اس نے قسم اٹھائی ہے اور اسی نے تلاشی بھی دے دی ہے، ظاہری شکل یہی ہے کہ خط نہیں ہے، لیکن ایمان کہتا ہے خط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اطلاع کس نے دی ہے؟ جس کی ذات بھی غلطی سے پاک ہے، جس کی بات بھی غلطی سے پاک ہے۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، الفاظ پہ نوٹ، الفاظ پہ غور کیجئے۔ جناب علی کہنے لگے لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ۔ الفاظ پہ غور کرے، کتنے خطرناک جملے ہیں۔ علماء موجود ہیں، میر صاحب موجود ہے، مولانا عبدالرحیم صاحب موجود ہے، خطرناک جملے ہیں۔ جناب علی کہنے لگے تو نے قسم اٹھائی ہے، تلاشی بھی تو نے دی ہے، خط ہمیں نہیں ملا، لیکن ایمان کہتا ہے خط ہے، خط دے دے، اگر تو نے خط نہ دیا تو ہم تیرے کپڑے بھی اتار دیں گے۔ ہمیں اپنے رسول کی بات پہ اس قدر یقین ہے، جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ اپنے پیغمبر کی بات پہ اتنا یقین ہے، اس عورت نے کیا کیا؟ بالوں کی چوٹیاں بنائی ہوئی تھی اور پیچھے سے نکالا اور جناب علی کو دے دیا۔ پھر پتہ کیا چلا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ غلطی سے پاک ہے۔ اور بخاری کی ایک اور روایت، جناب عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ تشریف فرما تھا، اتنے میں آتا ہوں رجل فشکا، ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی، کہنے لگا اللہ کے رسول ہم مسلمان تندرستی کا شکار ہے، مال و دولت نہیں ہے، بھوک کے اندر ہے، فقر و فاقہ ہے، دعا کیجیے۔ وہ چلا گیا، دوسرا آیا، اتاہ رجل آخر ہے، دوسرا بندہ آتا ہے، کہنے لگا اے اللہ کے رسول راستوں پر لوٹنا مارنا عام ہو چکا ہے، تے قبیلے کے بدماش ہیں، پیسے چھین لیتے ہیں، عزت لوٹ لیتے ہیں، جان اور مال محفوظ نہیں ہے، دعا کیجئے۔ یہ بھی چلا گیا ہے۔ جناب عدی کہتے ہیں کہ اتنے میں کائنات کے امام نے فرمایا ہے اے عدی فَإِنْ قَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتَرَيَنَّ الزَّمِينَ تَرْتَفِعُ مِنَ الْهِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔ یہ حدیث رسول ہے، بخاری میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اے عدی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے لمبی زندگی دے دے، لمبی عمر دے دے، پھر تو دیکھ لینا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین اتنا عمل فرما دے گا کہ عراق کے ملک سے، ہیرا کی بستی سے، عراق کا ملک ہے، ہیرا کی بستی ہے، یہ ہیرا کوفہ کے اندر ایک بستی ہے، وہاں سے ایک عورت اکیلی آئے گی، آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے نقصان پہنچانے والا کوئی ڈاکو نظر نہیں آئے گا۔ آپ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب لوٹنا مارنا عام ہے، بدماش ہے، اور آپ مستقبل کی خبر دے رہے ہیں، پیشین کو ہی فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے عدی اگر اللہ رب العالمین تجھے لمبی زندگی دے دے پھر تو دیکھ لینا لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ ایک بندے آپ تم دیکھ لینا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے لمبی زندگی دے دی، بندہ اپنے گھر سے نکلے گا، اس کے ہاتھ میں سونا اور چاندی ہوگا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنا مالا مال کر دے گا کہ اس سونے اور چاندی کو زکات کے طور پر کوئی وصول کرنے والا نہیں ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اے عدی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نے تجھے لمبی زندگی دے دی، تو دیکھ لینا ہے یہ کسرا کے خزانے، کسرا کا مال ہے، مسلمان پتہ کر لیں گے یہ ان کے پاس آئے گا۔ یہاں یہ بات بھی کہتا چلو آپ نے سراقہ سے بھی کہا ہے اے سراقہ ایک وقت آئے گا اللہ رب العالمین کسرا بن ہرمز کے کندن تجھے پہنائے گا۔ آپ خبر دے رہے ہیں، کوئی شک نہیں کر رہا کہ یہ کیسے ہوگا، اور جناب ابھی کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لمبی زندگی دی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہیرا کے بستی سے آتی ہے، آ کر بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، حج کرتی ہے، اسے کوئی نقصان پہنچانے والا کوئی ڈاکو نظر نہیں آتا ہے۔ میرے نبی نے جو بات کی اللہ پاک نے اسے مکمل کر کے دکھایا ہے۔ اور دوسری بات ہے علماء موجود ہے، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے دور کے اندر مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے، ہاتھ میں سونا ہے، ہاتھ میں چاندی ہے، بندہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی زکات لینے والا مل جائے، لیکن زکات لینے والا کوئی نہیں ملتا ہے۔ اور محدثین کی جماعت نے اس پہ ایک اور بات بھی کی ہے کہ یہ بات ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بھی مکمل ہوگی، اللہ مسلمانوں کو اتنا مال دے گا کوئی زکات والا نظر نہیں آئے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا پیغمبر کی ذات بھی غلطی سے پاک ہے، آپ کی بات بھی غلطی سے پاک ہے۔ جب آپ کی حدیث آ جائے، آپ کی بات آ جائے تو آپ کی بات کے اوپر کسی کو فوقیت نہیں دینی۔ اگر کوئی بندہ آپ کی حدیث کو چھوڑ کر کسی امتی کے طور کو فوقیت دیتا ہے تو اللہ کی بات میں موجود ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کیا ہے کہ اگر تم نے میرے پیغمبر کی بات سے کسی کی اور کی بات کو فوقیت دی تو تمہاری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور تم گھمنڈ میں ہوگے کہ ہم تو نیکیاں جمع کر رہے ہیں۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ کام تو اچھا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ سب سے بڑی حرج یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت ہے، نہ وہ کام آپ نے کیا ہوتا ہے، نہ کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے۔ جب آپ نے کیا نہیں، کرنے کا حکم دیا نہیں، پھر تو نے اپنایا ہے، اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے، چاہے تو نے جتنا پیسہ لگایا ہے وہ نیکیاں جسے تو نیکیاں سمجھتا ہے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی صحابی بھی اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر اپنی بات کو آگے رکھتا ہے، اللہ صحابی کا عمل بھی قبول نہیں کرتا، پھر میری اور تیری کیا حیثیت ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے کہ جو خود جنتی ہے، صحابی کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور صحابی کے دل پر ایمان کو اللہ نے لکھا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان لکھنے والا بھی اللہ، انہیں چننے والا بھی اللہ، پھر صحابی بھی عمل کرے اپنی مرضی سے، اللہ اس کا عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ دیکھ لیں میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کائنات کے امام مدینہ کے اندر موجود ہے، آپ نے اعلان فرمایا ہے میرے صحابہ کی جماعت مکہ کی طرف جانا ہے، جا کر عمرہ کرنا ہے۔ اب جن کے پاس سواریاں موجود تھی وہ خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کریں گے، پھر عمرہ بھی کریں گے۔ کیا ہی سعادت ہے، سعادت کی بات ہے، سعادت کے لمحات ہے۔ اور جن کے پاس سواریاں نہیں تھی، غریب صحابہ تھے، وہ سوچنے لگے ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سفر تو نہیں کر سکتے، سواریاں ہی نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں ہم پہلے ہی پیدل چل پڑتے ہیں، پہلے ہی پیدل سفر شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی آ جائیں گے، ان کے ساتھ عمرہ، ان کے ساتھ عبادت تو ہو جائے گی،
سفر نہیں کر سکتے لیکن عبادت تو کر لیں گے. اب جو پیدل تھے جن کے پاس سواریاں نہیں تھی وہ پہلے ہی چل پڑے. ان کے بعد اللہ کے رسول اپنے قافلے کو لے کے روانہ ہوئے. ابھی راستے کے اندر ہے, آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ رش لگا ہوا ہے, جم کٹا ہے. آپ نے اپنے قافلے کو روکا, پھر آپ نے ایک صحابی سے کہا جاؤ معلوم کرو معاملہ کیا ہے, وجہ کیا ہے, یہ کون لوگ ہیں. صحابی پوچھ کے واپس آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں, یہ ہمارے ساتھی ہیں. کون سے ساتھی؟ جن کے پاس سواریاں نہیں تھی, پہلے ہی پیدل چل پڑے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابی پھر یہ لوگ رکے کیوں ہیں, وجہ کیا ہے؟ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول ایک نوجوان ہے جو بے ہوش ہو گیا ہے, اس کو یہ پانی پلا رہے ہیں, پانی کی تلاش کے اندر ہے کہ اسے ہوش آ جائے. آپ نے فرمایا ہے اے میرے پیارے صحابی کیا یہ کمزور ہے, بے ہوش کیوں ہوا ہے؟ صحابی کہنے لگا ہے نوٹ کرتے چلے جانا ہے, عمل کرنے والا صحابی ہے. صحابی کی فضیلت آپ جانتے ہیں, عمل کرنے والا صحابی ہے. بے ہوش ہو گیا ہے, کائنات کے امام نے فرمایا ہے بے ہوش کیوں ہوا ہے؟ صحابی کہنے لگا ہے اللہ کے رسول یہ بندہ جب مدینہ سے نکلنے لگا تھا, سفر شروع کرنے سے پہلے اس بندے نے اللہ سے 4 وعدے کیے تھے, وہ وعدے نبھاتے نبھاتے بے ہوش ہو گیا ہے. وہ وعدے اس نے نبھائے. عمل کرنے والا صحابی کا جو عمل ہوتا ہے آپ جانتے ہیں, دکھاوا نہیں ہوتا, ریاکاری نہیں ہوتی, اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کون سے وعدے؟ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول جب وہ مدینہ سے نکلنے لگا, سفر شروع کرنے سے پہلے اللہ سے اس نے کہا اے اللہ نیک سفر پر جا رہا ہوں, سواری نہیں ہے, پیدل ہوں گا تو تجھ سے اجر لینا چاہتا ہوں, تجھ سے باتیں کرتا ہوں. پہلا وعدہ نظر اللہ یحکمال, اے اللہ جب میں پیدل چلوں گا بھوک لگے گی, کھانا نہیں کھاؤں گا, بھوک کو برداشت کروں گا تو تو مجھے اجر دینا ہے. بلا یشربا ہے, جب پیدل چلوں گا پیاس لگے گی, پانی نہیں پیوں گا, پیاس کو برداشت کروں گا تو تو مجھے اجر دینا ہے. ولا یستدل ولا یرکبا ہے, جب پیدل چلوں گا دھوپ لگے گی, سائے میں نہیں بیٹھوں گا, دھوپ کو برداشت کروں گا تو تو مجھے اجر دینا ہے. ولا یرکبا ہے, جب پیدل چلوں گا اگر کوئی سواری بھی آ گئی تو سواری پہ سوار نہیں ہوں گا, پیدل چلتا رہوں گا تو تو مجھے اجر دینا ہے. اے اللہ کے رسول یہ بندہ بھوکا تھا, پیاسا تھا, دھوپ میں چلتا رہا ہے, پیدل چلتا رہا ہے, اس وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا ہے. اب آپ تھوڑا سا غور کریں, کام کتنے ہی اچھے ہیں, کرنے والا صحابی ہے, اخلاص ہے, اجر چاہتا ہے. جب آپ کو بتانا گیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, کیا اسے گڈ نیوز دی ہے یا خوشخبری دی ہے, بلکہ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی واپس جاؤ, لوگوں کے سامنے نہ کہنا, اس کے کان میں کہنا کہ ان اللہ تعالی بری ان تعبی بنفسک, جو تو نے اپنے آپ کو تکلیف دی ہے, مشقت دی ہے, تیری اس بھوک کا, پیاس کا اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب آپ تھوڑا سا اندازہ کریں, خود سوچیں کہ جب ایک صحابی کا عمل بھی اللہ کے یہاں اہمیت نہیں رکھتا, پھر میں اور آپ یہ کہیں کہ جناب حرج کیا ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے, کرنے دیجئے, اچھا کام ہے, نیک کام ہے, دیگے پکائی ہے, کمکمے لگائے ہیں, حلوے بنائے ہیں, کھیرے بنائی ہے, لوگوں کو کھلایا ہے, تو اچھا کام کیا ہے, تو اس میں اجر ملے گا. اجر نہیں ہے
کیونکہ آپ نے دیکھ لیا جب صحابی کے لیے اجر نہیں ہے تو پھر اور کون ہے کہ اس کو اجر ملے۔ میں یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی طرف آئیے جس کی طرف آپ کا رب آپ کو بلاتا ہے کہ پیغمبر کی بات سے کسی کی بات کو فوقیت نہ دیں۔ جب حدیث سامنے آئے تو دنیا والوں کی بات کو ٹھوکر مار دیں اور قرآن کریم کا کہنا مانتے ہوئے نبی کی حدیث کو بات کو سینے سے لگا۔ شیخ صاحب موجود ہیں، آخری الفاظ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا پھر لگ جا نبی دے آکے رب دے گا جنت آپے نہ کر تم ظلم تے پاپے ایتھے صدا نہیں رہنا۔ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینو نوری بھی دینا سلامی پر سنت والا گہنا۔ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا جے تو جائیں گا بدتاں والے پاسے تینو پہن کے بڑے سیاپے کتے پل چلیا ساتے جے تو جائیں گا بدتاں والے پاسے تینو پہن کے بڑے سیاپے کتے پل چلیا ساتے نالے 11ویں دا ٹیکس بھی پینا۔ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔